دشمن اس انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک آدمی کا اپنا نفس ہے۔ شیطان کے متعلق ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا صریح اور واضح دشمن ہے اور اس کی دشمنی کو تم سمجھو اور تم جانو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں گناہوں کا حکم دے گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بے حیائیوں کی طرف لے کے جائے گا، وہ تمہیں گناہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایسی ایسی باتیں اللہ کے متعلق کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہیں ان باتوں کا علم بھی نہیں ہے، تم اللہ پر الزام اور اللہ پر بہتان تراشی کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ تمہیں شیطان اس طرح سے گمراہ کرے گا۔ اور شیطان کی محنت کا میدان انسان کا نفس ہے، وہ یہاں محنت کرتا ہے، وہ دن میں انسان کے دل میں گناہ کا خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے لیے اندر نفس ہموار ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ شیطان یہ گناہ کا خیال ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ کیا پہچان ہے کہ یہ نفس کی طرف سے شرارت ہوئی یا شیطان کی طرف سے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کا خیال آئے اور پھر چھٹ گیا گناہ کا خیال اور پھر 4-6 گھنٹے کے بعد آیا، پھر اگلے دن آیا، تو یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے، یہ شیطان کی محنت ہے۔ اور اگر مسلسل گناہ کے وسوسے آ رہے ہیں اور مسلسل اگر گناہ کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے گناہ سے خلاصی نہیں مل پا رہی، تو یہ نفس کی شرارت ہے۔ اس نفس کی پھر اصلاح کرو۔ اگر نفس کی اصلاح ہو گئی ہے، نفس صاف ستھرا ہو گیا، تو اب شیطان اس پر محنت نہیں کر سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین، اس نے قسمیں کھا کر کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، گمراہ کروں گا، ہاں مگر تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو سنوار لیا، پاک کر لیا، اور جن کے اندر اب گناہ کرنے کی صلاحیتیں کمزور پڑ گئیں، نیکیوں کی صلاحیتیں غالب آ گئی، شیطان کہتا ہے میرا زور ان پر نہیں چل سکتا، وہ میرے قابو سے نکل گئے، میرا زور ان پر نہیں چل سکتا۔